السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرٹ پاکستان۔ کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا، دا بگ تھری آف دا مسلم ورلڈ۔ بگ تھری ہر سینس میں، اگر آپ ڈیفنس کی کوآپریشن دیکھیں، اگر آپ ڈیفنس کے معاملات دیکھیں، سیکیورٹی کے دیکھیں، پالیٹکس کے دیکھیں، اور ایک آئیڈیالوجی کے دیکھیں، گلوبل ایک تھرسٹ دیکھیں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی، دیز آر تھری میجر مسلم کنٹریز، اور پچھلے سال مئی سے لے کے اب تک جو معاملات ہوئے ہیں ان دا ریجن، جو کہ محیط ہے مسلم دنیا پر موسٹلی، ان سب واقعات میں، معاملات میں ان تینوں ممالک کا بڑا ایک کلیدی رول رہا ہے، جو کہ اگر جنگ دیکھیں، انڈیا کی جنگ پاکستان پہ مسلط ہوئی، اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا، اس کے بعد خطے میں کیا ہوا، اس وقت یاد رہے کہ تمام خطے کے ممالک کو اسٹینڈنگ ود ایران۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اکتوبر نومبر میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، جو کہ ایک کنٹینیوٹی تھی سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات کی۔ میوچل ڈیفنس اگریمنٹ ہوا، اسٹریٹجک اگریمنٹ تھا وہ، اور اس پر یہ بہت سے سوالات اٹھے، کیا مطلب اس کا، کیا واٹ ڈز اٹ ریئلی مین، آپریشنلی کیا مطلب، لیکن ایک موٹی بات یہ تھی کہ اٹیک آن ون کنٹری ول مین این اٹیک آن دی ادر ایز ویل۔ تو آپ نے تھریٹ پرسیپشن اور رسپانس ٹو تھریٹ اینڈ سیکیورٹی کے جو بھی چیلنجز ہوں گے، وہ ایک یونیفائڈ رسپانس ہوگا۔ اور یہ ضرور کہنا ضروری ہے کہ پاکستان کی جو اپنی تاریخ رہی ہے، اور آج خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں اب کے دور میں کہ پاکستان نے یہ جو سیکیورٹی ہے اس کو ایک براڈن کیا ہے، ان پریکٹس، ان فارم، ان پرنسپل، آپریشنلی، کہ سیکیورٹی کا مطلب خالی ویپنز نہیں۔ سیکیورٹی جو ہے، اصل سیکیورٹی آتی ہے جب آپ انگیج رہتے ہیں، جب آپ ڈائیلاگ میں رہتے ہیں، تو وہ سیکیورٹی آتی ہے، اور پاکستان نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ 28 فروری سے لے کے اب تک جو اس کا گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو سب سے لیڈ میں پاکستان رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے جو بات چیت ہے، جو ایک ریزالو کرنے کی کوشش ہے، جو ان کے درمیان میں انٹیگنزم ہے، اور وہ پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ایکارڈ ہوا، MOU، اس میں گڑبڑ ہوئی اسٹریٹ آف ہارمز کے بعد، لیکن اب بھی ہمیں جو لگ رہا ہے دا اسٹچنگ دا اکارڈ ٹوگیدر اینڈ موونگ فارورڈ۔ لیکن اس سب پیرائے میں، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تین ممالک ہیں، پاکستان کے رول ہی کو دیکھ لیں، بیٹل ہارڈنڈ آرمی، کنٹری ود اے ویژن، ریزالو کے پرنسپل پہ کھڑے رہنا ہے، اور یہ دس گوز بیک ٹو ہسٹری۔ اینی وے وی کین گو آن اینڈ آن، لیکن یہ جو اکارڈ ہوا ہے ناظرین، اس کے حوالے سے تین موٹے سوال ہیں۔ کچھ ہم نے اس پہ کل اینالسٹ سے بھی بات کی۔ ایک تو ہے کہ جی یہ اکارڈ، اس کا مطلب کیا آپریشنلی، کیا ایک اسٹیٹمنٹ تو آگے، اسٹیٹمنٹ آگے کہ اگریمنٹ سائن ہو گیا، تو اگریمنٹ کیا، یہ سوال اٹھ رہا ہے، اور اس پہ بہت سے باتیں ہیں کہ بھئی کتنا کا آپ اگریمنٹ پبلک کر بھی سکتے ہیں آپریشنلی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جی یہ جو ہے، یہ تو پاکستان نے امریکہ کے کہنے پہ کیا، یہ خود ہی آپ تنقید کریں جب آپ کے پاس کوئی بیسز نہ ہو، فنڈامنٹلی آپ فیکٹس کو نہ دیکھیں، اور ایک آپ کی اپنی سوچ ہے اس کو آپ پش کریں، تو وہ بھی بات ہمیں سننے میں آ رہی ہے۔ تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ جی یہ تو بس ایران کے خلاف ہے، وائی از ایران ناٹ ان اٹ، اٹس اگینسٹ ایران۔ تو یہ سب معاملات ہیں، اور یہ کہ جی پاکستان کی اپنی سیکیورٹی کو کس طرح سنبھالے گا، یہ کیا کرے گا، سو آن سو فورتھ۔ تو ہم نے سوچا ناظرین، یہ اہم سوال ہیں، کل بھی ایڈریس دیم ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن ہم نے ایک ایسی شخصیت کو آج دعوت دی جو کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی معاملات ہیں، وہ اپنی پریویس پوزیشنز میں کافی ایک جو بڑے اہم وانٹیج پوائنٹ سے، ایز دا چیف آف جنرل اسٹاف CGS، اندر خانے جو سوچ بچار، معاملات آپریشنلی اور اسٹریٹجکلی، پلاننگ وائز، فورسز وائز، آل آف دیٹ، تھریٹ وائز، وہ بڑے اس کو قریب سے دیکھتے رہے ہیں، اور بڑے ایک اہل طریقے سے انہوں نے اپنا وہ رول نبھایا۔ اس وقت تو چیئرمین ہے WAPTA کے، لیکن ان کا جو رول رہا ہے حال ہی میں، اس کے حوالے سے آج ہم نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب کو دعوت دی۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آئی تھنک یہ بڑا اہم ایک obviously اٹس اے لینڈ مارک ڈیفینس اگریمنٹ، مکہ اگریمنٹ، تو بہت اہم ہے کہ پاکستان میں اس پر جو سوال اٹھ رہے ہیں اس کو ایک سہل طریقے سے
اس کو ایکسپلین کیا جائے. تو جنرل صاحب اف وی میں پلیز اسٹارٹ ود دس کہ یہ اگریمنٹ کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا جس میں تھا کہ بھئی تھریٹ اگینسٹ ون از تھریٹ اگینسٹ آل, اور ہم ساتھ کھڑے رہیں گے اور سیکیورٹی اسٹیبلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے. لیکن یہ کہ جی اچھا یہ بتایا ہی نہیں کہ اگریمنٹ ہے کیا, تو اس کو ذرا ایڈریس کیجیے گا سوال کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اور آپ کے ویری کائنڈ ورڈز. یہ ابھی تک جیسے آپ نے خود کہا کہ اب تک ایگریمنٹ کی کلازز جو ہیں یا ان پبلشڈ ایگریمنٹ پبلک نہیں کیا گیا, تو آپ نے خود بھی یہ کہا کہ ایسے معاملات میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ فوراً ہر چیز پبلک کر دی جائے. اس ایگریمنٹ کے محرکات تو بے شمار ہیں, لیکن میں دو آپ کے ساتھ کہوں گا کہ اس پہ ہمیں زیادہ بات چیت کرنی چاہیے. پہلا یہ کہ جب یہ جون 2025 والی لڑائی شروع ہوئی تھی امریکہ, اسرائیل اور ایران کے مابین, اور اس کے بعد جب فیبرری میں یہ جنگ شروع ہوئی اور ایران نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا, تو آپ نے یہ دیکھا کہ جس طرح ملٹری کی زبان میں کوریڈورز ہوتے ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا ایران نے, ایئر کوریڈورز اپنی ایئر فورس کے لیے نہیں, میزائلز اور ڈرونز کے لیے, جو ان کی بہت اہم دو کیپیبلٹیز ثابت ہوئی اور آج بھی بہت اہم کیپیبلٹیز ہیں. تو وہ کوریڈور جو اسرائیل کو ڈائریکٹ تھریٹ کرتا تھا, امریکہ نے اپنے وہ سارا ساز و سامان, وہ کیپیبلٹیز جو ان کو ویزیبلٹی تھی ایران کی صلاحیت پہ, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ڈپلوائے کی تھی مڈل ایسٹ میں, وہ انہوں نے کنسنٹریٹ کر دی اس کوریڈور پہ جو اسرائیل کو تھریٹ کرتا تھا. اور جہاں پہ ان کی ڈپلائمنٹ تھی ان مڈل ایسٹ کی ریاستوں پہ, خاص طور پہ یو اے ای, قطر اور سعودی عرب اور بحرین, ان پہ جو ان کی ڈپلائمنٹ تھی اس کو بھی انہوں نے ڈائلیوٹ کیا. اور جو یہ جنگ آگے بڑھی اور وہ کرٹیکل میونیشنز, خاص طور پہ انٹرسیپٹرز کی بات تو اب پاکستان میں بھی ہر کوئی جانتا ہے, ان کو جو کوریڈورز افیکٹ کر رہے تھے سعودی عرب کو, وہاں سے کافی ڈائلیوٹ کیا اور زیادہ تر رکھا انہوں نے اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا مڈل ایسٹ کی ریاستوں کے لیے, خاص طور پہ سعودی عرب کے لیے, کہ جب ٹائم آیا تو اس وقت جس انڈرسٹینڈنگ پہ ڈپلائمنٹ تھی یو ایس کی, یا جو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا, اس پہ یو ایس میں گیئر اپ نہیں کیا. اور دوسرا میں کہوں گا اس کا جو دوسری بہت بڑی ریزن ہے وہ ایران کا اپنا کنڈکٹ ہے پوسٹ سیز فائر سے پہلے بھی اور پوسٹ سیز فائر. دیکھیں, سیز فائر سے پہلے ایران جو تھا وہ ٹارگٹ کر رہا تھا سعودی عرب کو, کویت کو, قطر کو, یو اے ای کو, لیکن سیز فائر کے بعد انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی بیچ میں شامل کیا, جو ان کی اتحادی عراق میں ہیں ان کو بھی, اور جو ان کے اتحادی یمن میں ہیں ان کو بھی. تو ایک ایران ڈینائی کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ حوثیز اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز کرتے ہیں, اور عراق کے اندر بھی جو کچھ ملیشیاز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز کرتے ہیں, لیکن دنیا میں تو اس بات کو کوئی بلیو کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایک کولیشن کے ذریعے ٹارگیٹنگ شروع کی پچھلے چند ہفتوں سے سعودی عرب کی. تو سعودی عرب کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو موجودہ حالات میں بھی اور فیوچر میں بھی ان کو بھی ایک الائنس کی ضرورت ہے, اور الائنس کے لیے یہ پاکستان میں لوگوں کے لیے باعث اطمینان ہونا چاہیے کہ تمام ملکوں کے اندر جو مسلمان ممالک ہیں, سعودی عرب نے سلیکٹ کیا ترکی اور پاکستان کو. ایک تو ان کے ساتھ جیسے کہ فارن آفس کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ سمٹ ہوئی پہلے اور صفا پیلس میں, اور سمٹ کے بعد یہ ایگریمنٹ سائن ہوا, اور وہاں ایک انڈیکیشن دی گئی کہ اس سمٹ میں جو لانگ سٹینڈنگ ریلیشنز ہیں, جو بردرہڈ ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے, شیئرڈ انٹرسٹ ہیں, اور پھر کہا گیا کہ جو ڈیفنس کوآپریشن پہلے سے ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے اوپر بیس کر کے یہ والا ایگریمنٹ سائن کیا گیا. تو جو پاکستان کی انڈیا کے ساتھ لڑائی تھی, اس کے بعد جو پاکستان کی ایک پاور پوٹینشیل کو پہچان ملی خطے میں بھی اور اس سے باہر بھی, اور جو ایک اعتماد پہلے ہی تھا سعودیز کو پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹیز میں, اس میں جو اضافہ ہوا
اس کی وجہ سے پاکستان کو بھی انہوں نے لسٹ کیا ہے کہ ان کے ساتھ اب یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یمن میں جب لڑائی شروع ہوئی تھی تو سعودی عرب ایک ڈیفنس کوآپریشن کو پرسو کر رہا تھا آلموسٹ آن ایکول فوٹنگ ود ایجپٹ آلسو اینڈ پاکستان آلسو. تو یہاں آ کے انہوں نے پاکستان اور ترکی کو سلیکٹ کیا. تو یہ میرے خیال ہے پاکستان کے لیے بڑی باعث اطمینان اور فخر کی بات. جی بڑے آپ نے دو تفصیلی جو محرکات ہیں وہ بیان کیے ہیں. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں. یہ جو محرکات بیان کیے ہیں جنرل صاحب نے تھوڑا سا اس پر تفصیل میں کچھ بات چیت کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ سن رہے تھے جنرل صاحب فرما رہے تھے جنرل سعید کے جو دو میجر وجوہات ہیں بیان کی. ایک تو ظاہر ہے جو امریکہ نے ان اے سینس, اور وہ ہم نے سنا بھی کہ ہر ملک نے دبی زبان میں یہ کہا خطے کے جو کہ امریکہ کے ایلائز ہیں کہ دے فیلٹ لیٹ ڈاؤن, تو وہ تو بڑا ایک کلیئر ریزن ہے. یہ جو دوسرا جن صاحب آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ایران کا جو رسپانس رہا پوسٹ اسلام آباد اکارڈ MOU, وہ یہ رہا کہ سب اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کیا ٹو اٹیک, جو کہ اکارڈنگ ٹو ایران جو ان کے امریکن بیسز ہیں یا امریکن انٹرسٹ ہیں سعودی عربیہ میں ہوں اور ملکوں میں. تو اس حوالے سے ایک طرف یہ ایران کا رویہ, دوسری طرف ایران کے ساتھ ڈائیلاگ جو کہ پاکستان ایک تواتر کے ساتھ اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں ایٹ دا ہائیسٹ لیول, اور سعودی عربیہ اور ایران کا بھی جیسے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان نے بے انتہا فیسیلیٹیشن کی ایٹ دا ہائیسٹ لیول ٹو اوائڈ اے بلو اپ اور بلوز بٹوین دا ٹو کنٹریز. تو اس کو ذرا ایڈریس کیجیے گا کہ اس زمرے میں جب ہم بات کرتے ہیں سب اسٹیٹ ایکٹرز کی, تو این اکارڈ لائک دس جس کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب نے آج ٹویٹ کیا, ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر نے, کہ اٹس ناٹ اگینسٹ ایران, اور ٹرکی نے بھی کہہ دیا, ٹرکی کے اردوغان صاحب نے کہ جی اٹس ناٹ اگینسٹ ایران, اور آپ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹس اگینسٹ ایران, لیکن آپ ایک تھریٹ کا ذکر کر رہے ہیں جو ایران سے آئی. تو اس کے بارے میں تھوڑا اور بات کیجیے گا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کلیئرٹی ہو. اچھا, اس میں بہت پیچیدہ قسم کے مسائل ہیں. پاکستان کے ہاں بنیادی طور پہ سماجی سطح پہ اور انسٹیٹیوشنل اینڈ میں, جب انسٹیٹیوشنل کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آرم فورسز یا آرم فورسز, ہر سطح پہ جو اسٹیٹ اپریٹس ہے ایران اور سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کے ریلیشنز ہیں اس میں دو رائے رہی ہیں ہمیشہ. جذباتی وابستگی دونوں ممالک کے ساتھ بہت ہے, اور مذہبی اس میں جوش و جذبہ بھی شامل ہے, سیکٹیرین انفلوئنسز بھی ہیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان ابھی ایک ایسے ٹائم پہ اور ایسی جگہ پہ پہنچ چکا ہے جہاں کے انٹرنلی اگر ہمارے یہاں ڈبیٹ بھی ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ 1979 سے پہلے جو پاکستان کے تعلقات تھے ایران اور سعودی عرب کے ساتھ, اور 1979 کے بعد ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات رہے اور آج جس نہج پہ کھڑے ہیں, وہاں ہمیں ایک کولڈ بلڈڈ انالیسس کرنا چاہیے. انفرادی سطح پہ ہم اپنے مسلک کی بنیاد پہ یا مذہب کی بنیاد پہ جذباتی وابستگی ایک ملک سے رکھیں یا دوسرے سے یا دونوں سے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اس پہ کوئی اعتراضات بھی نہیں ہونے چاہیے, اس پہ کوئی فنگر پوائنٹنگ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز تو اس کا بنیادی جو نقطہ ہے جس کے اوپر کنڈکٹ کرتی ہیں دو ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ ریسیپروسٹی ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کیا کرتا ہے. تو ریسیپروسٹی کو کسوٹی بنا کے یہ دیکھنا چاہیے کہ 79 سے اب تک ایران نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے اور سعودی عرب نے کیا کیا ہے. تو آنے والے سالوں میں اگر یہ ریلیشن اس ڈائریکشن میں جائے جہاں پہ پاکستان کو ترجیح دینی پڑے, پک کرنا پڑے ایک میں, تو وہ کس کو پک کرنا چاہیے؟ یہ بڑے ہی کولڈ بلڈڈ انالیسس ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی بھی ایسی وہ جو ایموشنل جو اٹیچمنٹس ہیں وہ سامنے نہیں آنی چاہیے. جو دو محرکات میں نے آپ کے سامنے رکھے اس میں ایک تیسرا بھی بہت فنڈامنٹل ریزن ہے, وہ یہ ہے کہ 2018 میں ایک ایونٹ ہوا ترکی میں جس کے بعد سعودی عرب اور ترکی کے باہمی تعلقات میں کچھ کشیدگی آئی تھی, تناؤ آیا تھا.
وہ سب کو پتا ہے جی. لیکن اس کے بعد 2020-21 کے درمیان سعودی عرب اور ترکی میں آرم فورسز کی سطح پہ کچھ بات چیت شروع ہوئی. 2022 کے آخر میں اور 2023 کے اوائل میں پاکستان نے یہ کوشش کی اور ایک ایسا ٹرائلیٹرل فورم بنایا جس میں ترکی، پاکستان اور سعودی عرب شامل ہوئے اور ایک MOU سائن ہوا، اور اس میں یہ مقصد بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے پاس ہیومن ریسورس بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے. ان کے R&D کے جو کیپیسٹی ہے ڈیفنس پروڈکشن کی وہ بہت اعلیٰ ہے. بے شک. اور سعودی عرب کے پاس فنڈنگ کیپیسٹی بہت ہے. تو کیوں نہ یہ تینوں ملک مل کے آپس میں ڈیفنس کوآپریشن کریں سلیکٹڈ ایریاز میں. اور پھر اس ٹرائلیٹرل فورم کی ایک میٹنگ ہوئی استنبول میں، ایک ہوئی ریاض میں اور ایک ہوئی پاکستان میں. تو ایک جو سینٹرل تھیم ہے اس مکہ ایگریمنٹ میں کہ تینوں ملکوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ڈیفنس کوآپریشن کو اور انہانس کریں گے. جو انہانس اس چیز کو کیا جو پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ جوائنٹ کوآپریشن ہوگا مزید ڈیفنس پروڈکشن کے اندر. اور یہ کیوں ہے اہم ایک فنڈامنٹل ریزن یا ایک اور محرکات میں اس کو کیوں لسٹ کرنا چاہیے، وہ اس لیے کہ یہ ایک بڑی ریئلائزیشن ہے ابھی ان بگ تھری میں کہ یہ ٹائم آ گیا کہ ہمیں ویسٹ پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس سارے ریسورسز ہیں. All we need to do is synchronize those resources, اس کو اپروپریٹلی فنڈ کریں. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم خود پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو سیکیورٹی کے لیے ویسٹ سے ریلائنس کو چھوڑ کے ایک انڈیجنس فیوچر کی طرف بڑھنے کے لیے بھی یہ بڑا ایک اہم قدم ہے. جی آپ نے جیسے فرمایا آئی تھنک کہ جو اگر ہم دیکھیں سیکیورٹی کے معاملات کو اور ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے اس وقت ملٹری اکوپمنٹ ہے، یہ تمام معاملات ہیں JF-17 تھنڈر اینڈ سو آن سو فورتھ، اور جو ہمارے ٹرکی کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں ان انمینڈ ایریل جو سرویلنس وغیرہ جو ہم نے ڈیولپ کی، ڈرونز کی بھی بات کر رہے ہیں اس سب کی. تو یقینی طور پہ جو پاکستان نے دکھایا ہے بار بار ایوری ایئر جو ہمارا آئیڈیاز کا فورم ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جن صاحب ہم نے تو وی بین ایبل ٹو مینیج اے لاٹ آف فارن ایکسچینج. اپنا جو آرڈیننس ہے اس کے ایکسپورٹ کے تھرو اور ٹرکی وہاں کھڑا ہے جہاں ہم نے ان سے بڑا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے ہم سے یہ. اور یہ بھی آپ فرمائیں گے کہ جو سعودی عربیہ ہے، سعودی عربیہ کی بھی اب ایک ویژن ہے. سعودی عربیہ لکس بیونڈ جسٹ دا ریجن، اور اس کی بھی ایک اپنی اسرشن ہے. اس کی جیسے آپ نے فرمایا کہ امریکہ کے حوالے سے وہ آئی تھنک یہ نہیں ہے کہ جی کوئی امریکہ کو چھوڑ کے کوئی آگے کہیں اور چل پڑا ہے. دس از ناؤ ناٹ دا وے دا ورلڈ ورکس. وہ تو یہ ہے کہ ایک آپشنز آپ کر رہے ہیں، آلٹرنیٹیو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے جو آپشنز ہیں ان کو ڈائیورسفائی کر رہے ہیں. کیوں جن صاحب؟ جی ایک تو میں تھوڑا مس کر گیا، آپ کا ایک بڑا اہم سوال تھا پچھلے سوال میں پھر اس کے بعد ادھر آتا ہوں. جی وہ آپ نے کہا کہ ایران کے لیے پاکستان ایران اور US میں میڈیٹ کر رہا ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ اینکر بننے جا رہا ہے اس ٹرائلیٹرل ارینجمنٹ. بالکل. تو یہ ایک ٹائٹ روپ ہوگی. تو سعودی عرب اور ایران کے جو ریلیشنز میں بیلنسنگ ایکٹ ہے وہ تو پاکستان کے لیے ایک ٹائٹ روپ واک رہی ہے تقریباً ہاف اے سینچری کے لیے. بالکل. اور پاکستان نے یہ پاکستان کے ڈپلومیٹس کی، لیڈرشپ کی، انٹیلیجنس کمیونٹی کی میں تو کہوں گا بڑی کامیابی ہے کہ 50 سال میں انہوں نے کسی ریلیشن کو ایٹ دی کاسٹ آف فردر بریک نہیں ہونا. 100%. تو یہ جو ایکسپیرینس ہے یہ آگے بھی جا کے بہت کام آئے گا. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو زیرو سم کیلکولیشنز ہیں کہ US کو وہ چھوڑ دیں گے جیسے آپ نے بھی ابھی بالکل ٹھیک کہا، اور پاکستان ایران کو چھوڑ دے گا یا فلاں کو. ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈرائیو ہے ٹورڈ سیلف ریلائنس. اینڈ ایز اے مسلم اینڈ ایز اے پاکستانی میں تو یہ دعا کروں گا کہ ڈیفنس کولیبوریشن میں سیلف ریلائنس کی طرف جاتے ہوئے آگے جا کے سائنس، ایجوکیشن، انوویشن، AI ہر چیز میں ان تین بڑے ملکوں کی کولیبوریشن ہونی چاہیے. اور ایک ارادہ ہی نہیں، صرف اس کا ایک آن گراؤنڈ ارینجمنٹ، اس کا ایک آرکیٹیکچر، اس کے لیے جو کچھ بھی آن گراؤنڈ مینیفیسٹیشن چاہیے اس کو کر کے باقی بھی امپورٹنٹ مسلم ممالک کو اس میں شامل کر کے ایک
وہ کوئی بلاک وہ ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی ریلیجیس سینٹیمنٹ پہ بیسڈ ہے. بالکل ایک ریالٹی پہ بیسڈ ہے کہ بہت ساری کریٹیکل ٹیکنالوجیز، آپ اس کو کلیش آف سیولائزیشن کہیں یا نہ کہیں، لیکن یہ پچھلے 50 سال میں دیکھیں بہت ساری کریٹیکل ٹیکنالوجیز جب بھی ڈیفنس ہارڈ ویئر سیل کیا جاتا ہے تو نہ تو ٹیکنالوجیز ٹرانسفر کرتے ہیں ویسٹ والے، اور کریٹیکل موومنٹس پہ آ کے ان کے لاجسٹک سپورٹ بھی روک دیتے ہیں. اور یہ ایکسپیرینس جو پاکستان کا نہیں ہے، بہت سارے مسلم ممالک کا ہے. تو اگر اس کے اوپر کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، اس میں آگے جا کے پروڈکشن میں، اور پھر اس میں جو ریلیٹڈ فیلڈز ہیں سائنس کے، انوویشن کے، نالج میں، اس میں اکٹھے چلتے ہیں مسلم ممالک، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. میں تو کہوں گا یہ تو بہت دیر سے ویٹڈ تھا، اور یہ اگر ہوتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اس میں وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اب چونکہ ایک ارینجمنٹ بن گیا ہے تو باقیوں کو چھوڑ دیں گے. اور دوسرا جو ایک بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے 2 دن سے اس کو پاکستان میں بہت سارے اینالسٹ، بہت لوگ جو آرٹیکل 5 ہے نیٹو کا، اس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل 5 کی ہی ایک طرح کی مینیفیسٹیشن ہے. لیکن آرٹیکل 5 بھی آٹومیٹڈ موڈ پہ تو کبھی نہیں رہا. ایسا تو نہیں رہا کہ نیٹو کنٹریز میں کسی ایک ملک کو کوئی تھریٹ ہوا، یا ایک ملک نے کسی پیریفرل تھریٹ کو یا ریجنل تھریٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک پوزیشن لی تو سارے نیٹو والے آٹومیٹکلی چل دوڑے ہوتے. جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے تو نیٹو میں ایک کنسلٹیٹو پروسیس ٹریگر ہو، اور اس کنسلٹیٹو پروسیس کے بعد کوئی کنکلوژن ہوتی ہے کہ کون ملک کیا کرے گا. اس حقیقت کو آپ یوکرین وار کے بھی اینگل سے دیکھ لیں. کیا نیٹو نے پہلے ہی دن تمام اپنا ساز و سامان اٹھایا اور اس جنگ میں جھونک گئے سارے کے سارے ممبر؟ ایسا تو نہیں ہوا. تو اب جب یہ پبلک ہوگا، آگے کے آپریشنلائز کیسے ہوگا یہ ایگریمنٹ، تو پھر پتا چلے گا کہ اس میں کنسلٹیٹو سٹیپس کون سے ہوں گے، اور وہ کون سے سٹیپس ہوں گے جو کہ آپ کو رائٹ آن ورڈ گو گیون کے طور پر. ناظرین، ہم اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو اکارڈ ہوا ہے بٹوین دا بگ 3، اور اس کے حوالے سے جو پاکستان میں سوالات اٹھے. ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید صاحب ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ میرا خیال ہے پاکستان میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں اٹ شوڈ بیکم ویری ریلیونٹ، کہ یہ تو نہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ہر جنگ میں ہر ایک کود پڑے گا. رسپانسز آر ڈفرینٹ. جنرل صاحب، ابھی آپ نے ایران کی بات کی، میرا خیال ہے اس پر ذرا کھل کر بات ہو جائے. ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک موقع آتا ہے، ہم 50 سال سے بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں، اور بیلنسنگ ایکٹ آئی ووڈ سبمٹ ٹو یو ہم بڑے پرنسپل طریقے سے، بڑے صحیح طریقے سے، آپ کوئی بھی اگزامپل لے لیں. ابھی میں سیریا میں دمشق میں تھی، تو وہاں بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہمارے جو وہاں مشن ہے، ان کے جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ اچھی بات چیت ہے. اور مطلب شروع دنوں میں ہم نے ان کے ساتھ جو انگیج کیا، تو جو ہماری وہاں مشن ہے اس کے نتیجے میں دے ایکنالج، دے ریسپیکٹ اینڈ سو آن. اور یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے اسد فیملی کے ساتھ بھی جب وہ رجیم تھی، اسد رجیم کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دس از بیسکلی ایک ڈپلومیٹک، آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے ایک بہت میجر اچیومنٹ اور آنر ہے دیٹ وی مینج تھنگز سو ویل. اب اس کو جو بھی لوگ نام دے دیں. اب بات یہ ہے کہ ایران پر اگر آتے ہیں، ایران پہ آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، شاید ایک موقع آگے وی مے ہیو ٹو چوز. اس پہ آئی ووڈ سبمٹ ٹو یو کہ شاید چوز ہم ابھی بھی نہیں ہمیں ضرورت ہوگی، کیونکہ جہاں کوئی غلط کرتا ہے تو ہم تو بڑی اوپنلی کہہ دیتے ہیں جی یہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے ہم کہتے ہیں صحیح ہے. تو آئی تھنک دیٹ آئی ووڈ سے کہ ایران کو کچھ سوچنا ہوگا، کچھ ری تھنک کرنی ہوگی اٹس ویو آف سیکیورٹی، ایک کلیکٹیو سیکیورٹی. آئی تھنک ایران کو کلیکٹیو سیکیورٹی کے بارے میں سوچنا ہوگا، واٹ اٹ مینز، کیونکہ کلیکٹیو سیکیورٹی میں سب کو اپنی اپنی کچھ کم کرنی ہوتی ہیں ڈیمانڈز، پھر ہی کلیکٹیو سیکیورٹی بنتی ہے. تو اس میں آپ کو لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا تو تعلق گہرا ہے، پرانا ہے، دیرینہ ہے اور اہم ہے، وہ تو رہے گا، اور امید ہے کہ اچھا ہی رہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اچھا نہ ہو. اور
جو باقی ڈفرینسز ہیں ان کے خطے کے ساتھ بھی. اور اب تو مطلب کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں گاہے بگاہے پاکستان پر بھی کوئی نہ کوئی ان کے پارلیمنٹیرینز بات کر دیتے ہیں, بٹ ایوری ون ٹو دیم سیلز. لیکن جو کامن اسپیس ہے اس میں میرا خیال ہے ایران کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے کلیکٹیو سیکیورٹی میں آگے بڑھا جائے. جی جین صاحب. بہت ہی اہم آپ نے سوالات اٹھائے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 79 سے لے کر اب تک کوئی مڈل ایسٹرن ریجن میں اور ویسٹ ایشیا میں صرف ایک ملک نہیں ہے جس نے جو ایران کا کنڈکٹ ہے فارن پالیسی کا اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار نہ کیا ہو. ریجن کے اندر زیادہ تر ممالک کو ریزرویشنز رہی ہیں ایران کے فارن پالیسی کے کنڈکٹ کے اوپر, اور خاص طور پہ نان سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جو ان کی الائنس ہے اس کے اوپر. تو ایران کو یہ اپنی پالیسی تو ریویو کرنی چاہیے ریجن کے براڈر انٹرسٹ کے لیے, اور یہ ابھی بہت ضروری ہے کہ وہ اس پالیسی کو ریویو کریں. جہاں تک پاکستان کی بات ہے, میں کہتا ہوں یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک بریلینس تھی کہ پاکستان نے نہ امریکہ کا ٹرسٹ لوز کیا نہ ایران کا ٹرسٹ لوز کیا, لیکن جہاں ضرورت پڑی ایران کو بھی کنڈیم کیا اور جہاں ضرورت پڑی وہاں یو ایس کو بھی کنڈیم کیا. تو پاکستان کا جس طرح آپ کہہ رہی تھیں کہ دہائیوں کا ایکسپیرینس ہے ڈیکیڈز کا ٹائٹ روپ واک کا, تو وہ پاکستان کرتا رہے گا. میں قطعاً یہ نہیں کہتا یا کہنا چاہتا کہ پاکستان کو چوز کر لینا چاہیے دونوں میں سے ایک. نو, پاکستان کے ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے ایران کے ساتھ بھی اور سعودی عرب کے ساتھ بھی, لیکن کل کو کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس ہو جاتے ہیں اگر, اور ایک ایسی بات 5 سال 10 سال بعد یا اس سے پہلے آ جاتی ہے سامنے جہاں پاکستان ان دونوں میں سے, تو پھر پاکستان کو ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا چاہیے, اور وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس انٹرسٹ اور وہ اس میں کوئی بھی جذبات جو ہیں چاہے وہ کسی مسلک سے ریلیٹڈ ہیں, مذہب سے ریلیٹڈ ہیں, کوئی لسانی کوئی اس میں ایسے جذبات ہیں تو وہ نہیں سامنے آنے چاہیے. وہ پیور کولڈ بلڈڈ انالیسس کاسٹ بینیفٹ انالیسس پہ ہونا چاہیے کہ کس ریلیشن کو ترجیح دینی پڑے گی کسی اور. جی جان صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میرا خیال ہے ہم نے دیکھا کہ 79 کے بعد پراکسیز مختلف علاقوں سے اٹھے, ممالک سے اٹھے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا چاہے آئیسس تھا, چاہے اور تھے, چاہے ایران سپورٹڈ تھے. اور اگر آپ تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں تو اگر ہم لیبنان کو دیکھیں اور غازہ میں دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ, تو پراکسیز کہہ دیں جو بھی کہہ دیں, بٹ جو حزب اللہ دے آر اے لیجیٹمیٹ گروپ ان اے کنٹری, دے بلانگ ٹو دا کنٹری, تو وہ کمپلیکس ہو جاتا ہے معاملہ. لیکن جیسے آپ نے فرمایا پاکستان کے ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہمارے بائی لیٹرل کانٹیکسٹ میں واٹ از دا گیو اینڈ ٹیک ان دس ریلیشن شپ. کاسٹ بینیفٹ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ کاسٹ بینیفٹ بڑے کولڈ بلڈڈ طریقے سے ہونا ہے, اور ہمارا جو سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے ہم نے فروری آنورڈز, انفیکٹ مئی جون 2025 سے آنورڈز جس طریقے سے ہم نے انگیج رکھا ہے اپنے آپ کو ایران کے حوالے سے دنیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ, وہ تو دیٹ از ایگزیمپلری. اب ایران اس کو جیسے دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا وہ تو ایران اٹ سیلف نوز بیسٹ, لیکن ہم نے اپنا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کمبائنڈ وتھ پرنسپل ہم لے کے چلے ایران کو. اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی کلیئر تھی کہ آنے والے دنوں میں ان کی ٹویٹ تھی کہ بھئی اگر ایران کے خلاف نہیں ہے, اور جو ملک اس خطے میں, اور ٹرکی نے بھی یہ کہا کہ جو پرنسپلز پہ چلے گا اور سیکیورٹی کلیکٹیو سیکیورٹی کو سمجھے گا, دے آر آل ویلکم ٹو جوائن دس جو ڈیفینس اگریمنٹ ہے. جن صاحب میں تو یہ کہوں گی, اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان لے کے سچویشن کو آگے چلا ہے, جس طریقے سے ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات بہتری کی طرف بھی گئے ہیں ایون ان دا ورسٹ آف ٹائمز, تو ہوپ فلی وی ول سی اے ریجن جہاں کے سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انسٹیبلٹی اور ڈی اسٹیبلائزنگ ایچ ادر تھرو پراکسیز اور تھرو آرمیز اس میں فائدہ ہی نہیں ہے. تو پھر سب کو مل کے چلنا ہے, یو اے ای کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے,
اسرائیل کی جو پینیٹریشن ہے، یہ سب چیزیں جن صاحب اس پر ذرا اپنا کامنٹ دے دیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑی کمپلیکس چیزیں ہیں، اور یہ جلدی جلدی تو ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. جی بالکل. اللہ کرے کہ آگے ایسا ہو کہ بہت سارے اینالسٹ کا یہ خیال ہے کہ اور کنٹریز جوائن کریں گے اس ایگریمنٹ کو، اور میری ذاتی رائے میں جن کا سب سے اسٹرانگ چانس ہے جلدی جوائن کرنے کا وہ شاید ایجپٹ اور جارڈن ہو. ٹھیک. جس طرح ترکی کے بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے قطر کے ساتھ، قطر کے ایک کچھ ڈفرینسز ہیں سعودی عرب کے ساتھ، تو ترکی میرا خیال ہے کہ ضرور کوشش کرے گا کہ وہ ڈفرینسز ختم ہو اور قطر بھی جوائن کرے. تو یہ دیکھتے ہیں آگے جا کے کیسے آگے چلتی ہے. لیکن جو آپ نے لیبنان کی جیسے بات کی، اگر لیبنان کو اپنے انٹرنل ڈیسیژنز کرنے ہوں آج جیسے ایک سوورن کو کرنے چاہیے، تو کیا اپنے سارے انٹرنل ڈیسیژنز وہ خود کر سکتے ہیں؟ ناٹ ود جی. اوکے. کیا مسلم ممالک کا ایسا ایک شیئرڈ ویژن ہونا چاہیے فیوچر میں کہ جہاں اپنے تعلقات وہ بہت کلوز رکھیں جس سینٹیمنٹ پہ مرضی بیس کر کے، بالکل، بٹ جہاں پہ نیشنز ڈائریکشن ہے اس کو براڈر انٹرنیشنل نارمز کے تحت لے آئیں اور کسی کی بھی سوورینٹی کو امپنچ نہ کریں. اس کے لیے ضروری کیا ہے، اور میں یہ جنگ کے دنوں میں بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی شاید یہ میں عرض کر چکا تھا کہ ایک براڈر مڈل ایسٹ ویسٹ ایشیا ڈائیلاگ فورم بننا چاہیے، اور وہ ان بہت پیچیدہ مسائل کو ڈبیٹ کرے، اس کے اوپر انگیجمنٹس ہوں، اور جہاں پہ کریکشنز اپلائی کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں. ادروائز مسلم ورلڈ میں یہ جو سیلف کریٹڈ ویکنیسز ہیں یہ ایسی فالٹ لائنز پریزنٹ کرتی رہیں گی اسرائیل کو بھی اور دوسری بھی ہوسٹائل فورسز کو، کہ وہ فالٹ لائنز وہ پھر ایکسپلائٹ بھی کریں گے اور انٹرنل اسٹرائف بھی جہاں مینیفیسٹ کرنا چاہیں گے وہ کریں گے. جی بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ تمام معاملات ایسے ہی ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جون 2025 میں وہ ایک دن جب فیلڈ مارشل اپنے لنچ کی میٹنگ کے ساتھ لنچ کی میٹنگ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد جب وہ پہنچے ہیں، آئی تھنک ترکی میں میٹنگ ہو رہی تھی جہاں تمام OIC کے ممالک بھی موجود تھے، اور وہاں میرا خیال ایک بڑا یونیفائڈ سٹینڈ آیا تھا اور سب نے ایران کے حق میں بات کی تھی اور ایک کلیکٹیولی بات کی تھی، بٹ نارمز کے اندر رہتے ہوئے بات کی تھی، اور جو اگریشن تھا اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اگریسر کو بھی کیا تھا، اور ایران کے ساتھ سولیڈیرٹی تھی. تو میرا خیال ہے وہ ماڈل بڑا اچھا ہے، بٹ اس ماڈل میں ایران کو بھی ول ہیو ٹو پلے بال اکارڈنگ ٹو دا رولز. اور اسرائیل کا جو ایک منڈلاتا ہوا خطرہ ہے وہ تو مسلمان ممالک کی ویکنیسز ہوں یا نہ ہوں، گریٹر اسرائیل کی تھریٹ از اے ویری ریئل تھریٹ. ان سب پہ ایک کلیکٹیو ویژن آؤٹ لک ہونا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ اس میں پاکستان کا بہت کلیدی کردار رہا ہے ڈپلومیٹکلی. اور اب دیکھیے گا ان ٹرمز آف دا سیکیورٹی جو ارینجمنٹس ہیں اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کا رول. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اور ناظرین اس طرح کی ڈسکشنز ہم کرتے رہیں گے کیونکہ یہ جو بگ 3 کا اگریمنٹ ہوا ہے اس سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں اور بہت سے ایسے معاملات اٹھتے ہیں جس پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کلیکٹیولی اس خطے میں جو ہے امن، چین اور ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی رہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.